تو حضرت علی کی یہ سخاوت تھی۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے، جو آیات تلاوت کی ہے سورۃ الدہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علماء کا ایک قول ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے نازل ہوئی تھی۔ وہ کیسے کہ حضرت امام حسنین کریمین یعنی حسن و حسین بیمار ہوئے، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا اور آپ کی کنیز حضرت صفیہ وہ حفصہ، انہوں نے منت مانی کہ یہ شہزادوں کو اللہ صحت یاب فرما دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تینوں ہستیاں ہم 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانی گئی، اللہ نے شہزادوں کو شفا عطا فرمائی، تو اب منت پوری کرنے کے لیے انہوں نے تینوں شخصیات میں روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا تو جو کی روٹی تیار کی گئی، اور روٹی تیار کر کے کھانا تیار کر کے سامنے رکھا کہ افطاری کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہاں سے ایک مسکین آیا اور اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ وہ ساری روٹی اٹھائی، کھانا اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ تینوں ہستیوں نے پانی سے افطاری کر کے گزر کر لیا۔ پھر اگلا روز آیا اور روزہ رکھا، کیونکہ 3 روزے تھے۔ اگلے دن روزہ رکھا اور پھر افطاری کا وقت آیا، پھر وہی جو کی روٹی کھانا تیار کیا گیا، تو پھر آ کر ایک یتیم نے صدا لگائی، صدا لگا کر کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دے، میں یتیم ہوں۔ بچے کی صدا سن کر وہ سارا کھانا اٹھایا اور اسی بچے یتیم کو دے دیا، اور خود پھر بھی پانی سے روزہ افطار کیا۔ افطاری کے بعد پھر اگلا تیسرا دن آیا۔ تیسرے دن جب روزہ رکھا گیا تو تیسرے دن افطاری کے وقت وہی کھانا تیار، جو کی روٹی۔ پھر ایک قیدی آیا اور اس نے آ کر صدا لگائی، صدا لگا کہا میں آپ کے شہر کا قیدی ہوں، لہذا اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ پھر وہی کھانا لیا اور لے کر اس قیدی کو دے دیا، اسیر کو دے دیا، اور خود پانی سے افطار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیات مبارک نازل فرمائی اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین، اللہ کی محبت دی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ پھر آگے کیا فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ صرف جو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور نہ وہ شکر گزاری چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شکریہ کرے، ہمیں کوئی تھینکس بولے اور یا ہمارا اس کا کوئی بدلہ عطا کرے، بلکہ بدلے کی تو بات یہاں تک ہے نبی کی صحبت یافتہ صحابہ یا نبی کی ازواج مطہرات تھی، انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو پھر انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص اش کر اٹھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتی اور دینے والے کو یہ نصیحت کر کے بھیجتی کہ جب تم اس کو فلاں چیز دو گے تو آگے سے وہ تمہیں دعا دے گا، اس دعا کے الفاظ یاد کر کے آنا، ان الفاظوں کو یاد رکھنا، جب واپس آنا تو میں آپ سے وہ الفاظ پوچھوں گی۔ تو جب وہ واپس آتا، وہ شخص جو کو صدقہ دے کر حضرت عائشہ بھیجتی تھی، تو جب وہ شخص واپس آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی کہ اس نے کیا الفاظ کہے تھے،
کن لفظوں سے دعا دی تھی وہ بتاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر انہی الفاظ کو دہرا کر اسی شخص کو دعا دینے والے کو بدلے میں دعا دیتی۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کہا دعا کا بدلہ دعا سے دے دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ دیا ہوا محفوظ رہ جائے۔ میں اس کا دنیا میں بدلہ نہیں چاہتی کہ میں صدقہ دوں اور مجھے دعا مل جائے، میرا کام بن جائے، میں یہ نہیں چاہتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا کہ جب بھی کسی کی مدد کرنی ہے تو صرف لوجہ اللہ کو دیکھ کر کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی وہی کیا۔ جب یار صدقے کے لیے پھر دو باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، دو باتیں اہم ہوتی ہیں کہ یار یہ صدقہ کس طرح دے رہا ہے۔ پہلی بات کہ کیا اس وقت اس کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ اس کی انداز کیا ہے، اس کا دینے کا انداز کیا ہے۔ تو حضرت علی نے جو صدقہ کیا، دیکھو افطاری کے وقت آج کل رمضان مبارک کا سیزن ہے، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے مشروبات بھی ہو، کھجور بھی ہو، کھانے کی مختلف اقسام کے کھانے بھی موجود ہوں، اور پھر ہمیں آ کر کوئی سوال کرے یا ہمارے آگے سے کوئی اٹھا لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، کتنے ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی، ہم کتنے ناراض ہو جاتے۔ لیکن مولا علی مشکل کشا نے اس وقت صدقہ دیا کہ جب اپنا پیٹ کو ضرورت تھی، جب اپنی اس کی حاجت تھی کھانے کی، افطاری کے بعد تو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، کھانا سامنے ہو اور پھر اگر افطاری کی جائے تو کھانے کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت جب خود حاجت مند تھے، جب خود ضرورت والے تھے، خود بھوک کی شدت کو محسوس کر رہے تھے، اس